پتہ ہے ایک بات بتاؤں؟ جب آپ کا تعلق کسی غریب گھر سے ہوتا ہے، کسی لوور مڈل کلاس فیملی سو کالڈ، اپنی عزت بچانے کے لیے لوگ اپنے آپ کو لوور مڈل کلاس کہلوانا بہتر سمجھتے ہیں۔ خیر، کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ جیسے ہی کسی ایسے لڑکے کے پاس تھوڑی بہت کامیابی یکجا ہونے لگتی ہے کہ جیسے جیسے اس کا قد بڑھنے لگتا ہے تو اچانک اس کامیابی کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کے معدے خراب ہونے لگ جاتے ہیں، ان کا ہاضمہ درست نہیں رہتا۔ جب بھی کسی غریب کی کامیابی کا ذکر ہوگا، وہاں کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوگا جو اس شخص کی برائیاں گنوائے گا، جو اس کو تذلیل کرنے کے لیے اس کی عزت کو اچھالے گا، اپنی برتری کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو مجھے، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس وجہ سے؟ فقط اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے، اس وجہ سے کہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا ماضی اتنا شاندار نہیں، اتنا امرا سے بھرا نہیں، امارت سے۔ جیسے ہی کوئی دیکھے گا کہ یہ شخص کامیاب ہو رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ خوف آ جاتا ہے کہ شاید یہ ڈر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کہیں یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ لوگ آپ کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ترقی ان سے کم ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں آپ ساری زندگی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ان کا ایک فالوور کم ہو جائے گا۔ یہاں ہمیں فالو کرنے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کامیابی کو ظاہری دنیا پر واضح کر سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف فیس سے گزر رہے ہوں گے، ان میں سے بہت سو کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، انسان کو جو بھی ملتا ہے نا، وہ اس کے لیے آسائش ہی نہیں، آزمائش بھی ہے۔ ہم جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، جو مرضی کر لیں، ہمیں ملنا وہی ہے جو ہمارے اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ قرآن کی بہت خوبصورت آیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر ہمارے نصیب میں عزت لکھی ہے تو وہ ہمیں مل کے رہے گی۔ اوپر والا ایک بہترین مصنف ہے، کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں، ہر شخص کی تقدیر لکھنے والا وہ ایک ہی خالق کل ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، اس دنیا میں کسی ایک شخص کا ایک ناول ہٹ ہو جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا، ہم اسے پلکوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ تمہاری، میری، ہر اس شخص کی جس کے سماعت تک میری آواز پہنچے گی، وہ یہ جان لے کہ اس کا مصنف بہت عظیم ہے، اس کی زندگی کے ہر ایک ایک لمحے کو جس نے کتاب خلق میں لکھ دیا ہے، وہ بہت عظیم مصنف ہے، اور تم اس کی ایک تصنیف ہو۔ بس یہ ہم لوگ ہی ہیں جو بری نیت رکھتے ہیں، ہمیں شاید پسند نہیں ہے، یا ہمیں سکھایا نہیں گیا، ہماری اصلاح نہیں کی گئی، کیونکہ ہم جس معاشرے سے اٹھ کے آ رہے ہیں وہ معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ غریب کو تذلیل نگاہ سے دیکھو، اور جو آپ سے اوپر ہے اس کے تلوے چاٹتے رہو۔
ہمارے حکمران بھی تو یہی کرتے ہیں. سو وی لرن فرام آور ایلڈرس. کسی غریب کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے، ایسا کرنے سے ذلت ہمارے نصیب میں آتی ہے. دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں اور انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنا سیکھیں. بے شک اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ہمارا مقصد آپ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. اصلاح، اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح چاہتے ہیں، اسی لیے کتاب خلقت عطا کی ہے، جس میں ہر راز کی بات، ہر اہم چیز، رول آف لائف، رول آف ڈیتھ، ہر چیز اس میں درج ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، وہ غریب شخص آپ کے ارد گرد بھی کوئی ہو سکتا ہے جو آپ سے بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ تو اپنی محنت پر انحصار کر کے اڑنا چاہتا ہے. آج اس کو ایک قدم آگے بڑھانے دیں، شاید کہ منزل پر پہنچ کر وہ آپ کو بھی اپنے سے آگے منزل تک لے جائے. رستہ بننا سیکھیں، کوما بنے، فل سٹاپ نہیں. فل سٹاپ بن جائیں گے نا، کہانی آپ کی بھی فل سٹاپ پہ رک جائے گی. کوما بنیں گے تو جملہ مکمل ہوگا، آپ کو مزید جاننے کا موقع ملے گا. سو اپنی ان چھوٹی چھوٹی بیوقوفیوں سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے ہدایت طلب کریں. آمین.